اس کی شروعات اسی ماہ مبارک سے ہوئی ہے، اسی ماہ مبارک سے ہوئی ہے، جس کو ہم ہجری مہینہ بھی کہتے ہیں، اور قمری مہینہ، قمری تو اس لیے کہتے ہیں کہ اسلامی سال کا شمار اور اسلامی تاریخ کا اعتبار اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند پر رکھا ہے۔ قمر کے معنی چاند کے ہوتے ہیں، تاکہ ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ کے لیے حساب کرنا اور تاریخ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ اور دوسرا ہجری مہینہ اس لیے کہتے ہیں، ہجری سال اس لیے کہتے ہیں، اس مہینے اس سن کی شروعات ہجرت کے واقعے سے ہوئی ہے، جس کا مختصراً طویل واقعہ ہے۔ مختصراً واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے گورنر تھے، اور اس وقت کہ خلیفۃ المسلمین اور پی ایم کے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق کی طرف سے جو ہدایات، پیغامات اور خطوط پہنچتے تھے ان میں تاریخ نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے شکایت کی خلیفۃ المسلمین سے کہ خطوط میں، ہدایات میں، پیغامات میں تاریخ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں احکام کے نافذ کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، اس کو حل کیا جائے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے اکابر صحابہ کو جمع کیا، پڑھے لکھے صاحب رائے صحابہ کرام کو جمع کیا، جس میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مختلف رائے آئی، لیکن حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتفاقی رائے یہ آئی کہ کیوں نہ ہم اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے سال کی شروعات کریں، اپنی تاریخ بنائیں، اپنی تاریخ اسلامی تاریخ ہونی چاہیے، ہم اس کے مطابق جو ہے عمل کریں گے۔ اور پھر انہیں دونوں نے مشورہ کیا کیا اچھا ہوگا، بہتر ہوگا کہ ہم اپنی اسلامی تاریخ کی شروعات واقع ہجرت سے کر دیں، یعنی جس تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، وہاں سے تاریخ کی شروعات ہو اور سن کی شروعات ہو۔ چنانچہ ان دونوں اکابر کی رائے کو سارے لوگوں نے قبول کیا، اور پھر اتفاق رائے سے طے ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں ہجرت کے 18 سال کے بعد یہ طے کر دیا کہ اب ہمارا اسلامی تاریخ ہوگی، اور اس کی شروعات، سن کی شروعات یہ ہجرت کے واقعے سے ہوئی۔ چنانچہ آج 2 روز قبل یہ 1444 چل رہا تھا، یعنی ہجرت کے 1444 سال ہو چکے، اور اب محرم شروع ہوا تو 1 سال بڑھ گیا، اب یہ 1445 ہجری ہو گئی، اب ہجرت کے 1445 ہو گئی۔ یہ 3 اہم وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر محرم الحرام کو فضیلت حاصل ہے۔ ایک تو روزہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور ایک یہ کہ اسلامی تاریخ، ایک بہت بڑی تاریخ اس سے وابستہ ہے، اس سے جو ہے اس مہینے کی فضیلت اور عظمت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس مہینے کی عظمت کریں، اس کی قدر کریں، اور گناہوں سے بچا کر عبادات میں اس مہینے کو لگانے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، لیکن روزہ رکھنے میں ایک بات ذہن میں رہے کہ ہم جب روزہ رکھیں گے تو 2 روزہ رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے اور قریش کے لوگ روزہ رکھنے لگے تو آپ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ یہ قریش کے لوگ مشرکین بھی روزہ رکھتے ہیں اسی دن، اور اسی دن آپ بھی روزہ رکھتے ہیں، اس میں تو مشابہت ہو گئی ہے، مشابہت ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان العام المقبل، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا، سمنا یوم التاسع انشاءاللہ تعالی، تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال آنے سے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کی چونکہ ایک خواہش تھی، اور نبی کی خواہش، نبی کی امید یہ عمل کے درجے میں ہوتی ہے، یہ شریعت کا حکم بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف تو روزہ بھی رکھنی ہے تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے، اور ایک طرف یہود و مشرکین کی مخالفت بھی کرنی ہے، اس لیے مخالفت کرنے کے لیے ہم 10 تاریخ کے ساتھ 1 روزے کا اور اضافہ کر لیں گے۔ بہتر ہوگا کہ 9 محرم کو بھی روزہ رکھا جائے اور 10 محرم کو بھی روزہ رکھا جائے، اور اگر کسی وجہ سے 9 محرم کو روزہ نہ رکھ سکیں تو پھر 10 کو اور 11 کو روزہ رکھا جائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے بھائی، انشاءاللہ۔ یہ اس مہینے کی حقیقت ہے، اور ایک واقعہ کربلا ہے، اس کی حقیقت انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہم لوگ کرتے ہیں
یا دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعزیہ داری کرنا، نشان قائم کرنا، جلوس نکالنا، مرثیہ پڑھنا، خاص طرح کا لباس پڑھنا، سینہ کو بھی کرنا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس سے مختلف طرح کے کھانے پکانا اور سبیل لگانا، یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں اس کا تعلق صرف پیٹ سے ہے، اس کا تعلق صرف خواہش سے ہے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں۔ یہ کھانے پینے کا طریقہ اپنا لیا گیا ہے اور جو یقیناً بدعت ہے، رسوم ہے، یہ شریعت کے اندر مداخلت ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے جتنی چیزیں ثابت ہیں ہمیں اتنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس طرح کے جلوس میں، اس طرح کے میلے میں اور اس طرح کے ٹھیلے میں اور اس طرح کے مرثیہ خوانی کی مجلس میں نہ تو خود شریک ہونا ہے اور نہ اپنے فیملی کے کسی فرد کو شریک ہونے کی اجازت دینی ہے۔ یہ ہمیں طے کر لینا ہے۔ ایسے دنوں میں اپنے بچوں کی اور اپنے بیٹوں کی نگرانی رکھنی ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ ایسے مجلس میں شریک نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص اس عقیدے کو نہیں رکھتا وہ عمل خود تو نہیں کرتا ہے، لیکن من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی اہل بدعت اور اہل رسم کی مجلس میں پہنچ کر اس کی مجلس میں اضافہ کر دیتا ہے کہ وہ اگر 500 ہے یہ گیا تو 501 آدمی ہو گیا، اس کی وجہ سے ایک آدمی کا اضافہ ہو گیا۔ فرمایا جو کسی اہل رسم کی مجلس میں اضافہ کرتا ہے اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان وعیدوں سے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے جمعہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا میں پڑھا بھی ہوگا، اخبار میں پڑھا بھی ہوگا کہ UCC کے لیے جواب بھیجنے کی جو تاریخ طے کی گئی تھی اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اب لا کمیشن کی طرف سے 28 جولائی تک اپنی شکایت کو اور اپنے جواب کو بھیجنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لا کمیشن کی طرف سے جو شکایت بھیجنے کی تاریخ تھی پچھلے جمعہ پہ وہ تاریخ ختم ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے اس میں توسیع کر دی ہے۔ اب 28 جولائی تک ہم اپنے شکایت کو درج کر سکتے ہیں، یعنی یونیفارم سول کوڈ جو ملک کے اندر چل رہا ہے یہ یقیناً انسانیت اور ملک کے قانون کے خلاف ہے۔ ہم اس سے اپنی ناراضگی کو ای میل کے ذریعے اور جو ہے کیا کہتے ہیں لنک کے ذریعے اور خطوط کے ذریعے لا کمیشن آف انڈیا کو 28 تاریخ تک ضرور بھیجیں۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، ہمارے اکابرین نے کہا ہے اس وقت یہ کام کرنا یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، مثلا یہ ووٹ کا مسئلہ نہیں ہے کہ دے دیا ٹھیک ہے، نہیں ووٹ دیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھیں، ہم اور آپ اس کو اپنا شرعی فریضہ سمجھیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ 28 تاریخ تک اپنے پیغام کو، اپنے جواب کو، لنک تیار ہے، اسکینر تیار ہے، جواب تیار ہے، ہمیں تھوڑی سی کوشش کر کے جواب کو بھیجنا ہے۔ آپ کو احساس نہیں، آپ کے ایک رائے کی قدر ہے، قانون کے لیے آپ کے ایک رائے کی بڑی قدر ہے، آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور کوئی بندہ ایسا نہ رہے جو اس کا اہتمام نہ کرے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس سماج کے اندر اتر دیناج پور اور آس پاس کے اندر اس کا شور نہیں ہے، اس پر محنتیں نہیں ہو رہی ہے جیسی محنت ہونی چاہیے، اس کے لیے کوششیں نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے تحریک نہیں چلتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور وہ صوبہ جہاں کے لوگوں نے اپنے سارے کاموں کو ایک طرف ڈال کر جس طریقے سے 2.5 گھنٹہ پہنچ کر ملاقاتیں کرتے ہیں ویسے ہر گھر پہنچ کر، ہر ایک کے پاس پہنچ کر تحریک کی شکل میں اس کام کو کر رہے ہیں اور وہ نزاکت کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ سے بھی میں اس منبر پر تیسری مرتبہ آپ سے کر رہا ہوں، تیسرے جمعہ میں آپ سے کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے اس نزاکت کو سمجھیں اور 28 تاریخ کے آنے سے پہلے آپ اپنے ہر فرد کی طرف سے اپنے جواب کو لا کمیشن آف انڈیا کی طرف پہنچائیں۔ خاص طور پر مستورات کو متوجہ کریں اور مستورات سے یہ کام کروائیں، اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یونیفارم سول کوڈ لا کر مسلمان بہنوں کے انصاف دلائیں گے، مسلمان بہنوں کو انصاف دلائیں گے۔ وہ مسلمان بہنوں کو یہ مسلمان مرد جو ہے اب تک ظلم کر رہے ہیں اور یہ یونیفارم سول کوڈ لا کر ہم اس کو انصاف دلائیں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بول رہے ہیں، یہ واقعے کے خلاف ہے۔ ہمیں اپنی اس ناراضگی کو 28 تاریخ تک انشاءاللہ درج کرانا کریں گے، ساتھ ہی انشاءاللہ ایک سینر کے ذریعے لنک تیار ہے کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اہتمام کے ساتھ یہ کام بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محرم کے خرافات سے بچائے اور جو کام کرنے کا اس کے اہتمام سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو ساتھی سنت نہیں پڑھا سنت سے فارغ ہو جائے۔